کے ساتھ وہ سب برودات میں بیان کروں گا، اور میرا خیال نہیں ہے کہ کوئی ان لوگوں کے ساتھ جو ہیں، میں خان صاحب کو بتاؤں گا کہ آپ کا ہر فیصلہ ریورس کرایا جاتا ہے، ہر فیصلہ۔ شبلی فراز آج اپوزیشن لیڈر ہے سینٹ میں، خان نے بیرسٹر علی ظفر کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرایا، بیرسٹر گور نے آ کے اناؤنس کیا، ٹھیک ہے نا، وہ فیصلہ کدھر گیا؟ ریورس ہو گیا۔ عاقب اللہ خان کو اسپیکر نامزد کیا کے پی کا، پھر مشتاق غنی صاحب کو نامزد کرایا گیا، پھر مشتاق غنی صاحب کے بعد جو ہے ابھی بابر نسیم صاحب ہو گئے۔ کیوں یہ بار بار فیصلے جو ہیں ریورس، اور صرف یہ نہیں ہے، 50 فیصلے ہیں۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کے اوپر ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ فیصلوں کو ریورس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، خان صاحب کے فیصلوں کو بھی نہیں مانا جا رہا۔ ہم نے جدوجہد جو کی تھی کے پی سے لے کے سندھ تک، ان لوگوں کو عہدوں پہ بلٹانے کے لیے نہیں کی تھی، خان کے کاس کے لیے کی تھی، اور 8 فروری کے بعد یہ نمودار ہوئے، اور 8 فروری کے بعد پارٹی کے کرتا دھرتا بن گئے۔ تو لہذا کل خان کو بتاؤں گا، اور بتانے کے بعد میں پھر تفصیلی جو ہوا ہے پارٹی کے ساتھ وہ سب میں پھر انشاءاللہ۔ لاسٹ کیسے یہ فیصلہ بھی ریورس کروانا چاہیے؟ یار فیصلہ ریورس کروانا نہیں ہے، میں خان صاحب کو بتاؤں گا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میرے فرشتوں کو علم نہیں تھا، خان صاحب نے اطلاع بھیجی، بلکہ مجھے عمر ریاض نے نہیں اطلاع دی کہ خان صاحب نے آپ کو نامینیٹ کیا، میں تو اس دن جیل بھی نہیں گیا تھا۔ اور اس کے بعد حامد رضا صاحب کا نام تجویز کیا گیا، پھر حامد رضا صاحب نے جب خود کہا تو پھر ہمارے دوست وقاص اکرم صاحب کا نام لایا گیا، کہ وہ میرا بھائی ہے۔ وقاص اکرم جو ہے وہ مجھے ایک فون کر دے، میں خود جا کے ان کو کہوں کہ یہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی تمہیں مبارک ہو، لیکن یہ بے توقیری کس طرح یہ میری کر سکتی؟ سر کیا وجہ ہے؟ کیوں سر منور صاحب کیا وجہ، کیوں نہیں آنے دے رہے آپ؟ وجہ کیا، کیوں نہیں آپ؟ وجہ صرف یہ ہے کہ کوئی ٹک ٹاک کان کرو، کوئی جلسے میں جاؤ، شیر افضل ہے، اور ان کو جلن ہے پوری، یہ مل کے بھی 10 لوگ تو جمع نہیں کر سکتے ہیں، اور اصل تکلیف ان کو یہ ہے۔ سر کل گاڑی کے ساتھ کیا ہوا تھا آپ کی گاڑی کے ساتھ؟ گاڑی کے دونوں ٹائر یکے بعد دیگرے برسٹ ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا سجن جندال اور باقی لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں؟ جی، اس کی آڈیوز موجود ہیں، اور میں قریب ریلیز کر رہا ہوں اس کو۔ جو سر کیا ہاں؟ سویر حادثہ تھا یا بچت ہوگی کیا؟ اللہ نے بالکل بچایا۔ وہ جو دونوں ٹائرز کا پھٹنا یہ اتفاقیہ ہے یا پھر کوئی اس کے پیچھے کوئی مضمون مقاصد ہو سکتے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں ایک غلطی کر گیا کہ جلسے میں نے اعلان کر دیا کہ میں ابھی اسلام آباد کے لیے نکل رہا ہوں، جو میں عموماً نہیں کرتا ہوں۔ باقی یہ جو واقعہ ہوا ہے، اگر تھوڑا بھی مجھے شک ہوتا تو میں شاید اس کے حوالے سے، لیکن اور میرے پاس کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ میں اس کو حادثے کے علاوہ کوئی اور چیز قرار دوں، سوائے اس کے کہ یہ دونوں ٹائرز 150 کلومیٹر پر آر کے رفتار سے یک کے بعد دیگرے پھٹے۔ گاڑی کوئی آدھا کلومیٹر جو ہے سڑک پہ ادھر ادھر سپن ہو رہی تھی، روٹیٹ ہو رہی تھی، لیکن بہرحال میرا خیال ہے اللہ نے رحم کیا۔ اچھا مروت صاحب یہ بتا دیں، 9 مئی کو تقریباً 1 سال ہو گیا، عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیا لائے عمل ہے؟ وہ لائے عمل تو انہوں نے بتانا ہے نا، آپ نے سنا ہے کوئی؟ سر آپ نائب صدر ہیں، لیکن آپ کا تعارف ایم این اے کے طور پہ کرایا جاتا ہے۔ ابھی جب آپ آئے ہیں انہوں نے کہا جی ہمارے ایم این اے آگے، حالانکہ آپ نائب صدر ہیں سینئر پارٹی کے۔ نہیں خیر ہے یار، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا میں کیا گیلا کروں، وہ چیف وپ پہ میرا بھائی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے، سمجھ گئے نا؟ اصل بات یہ ہے، آپ سب کے توسط سے میں کہہ رہا ہوں، واحد کام جو ہم کر سکتے ہیں احتجاج اور ریلیز، لوگوں کو نکالنا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ہم کریں، زبانی جمع خرچ کے بجائے ہم یہ کریں کہ پاکستانیوں کو نکال سکیں، اور انشاءاللہ کل میں